وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم سامعین، آج کل جو عموماً عنوانات چل رہے ہیں قربانی کے بارے میں، حج کے بارے میں یا عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں عنوانات آج کل چل رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ بیانات اکثر سن لیے، اس لیے آج کا جو بیان ہے یہ ان عنوانات سے ذرا ہٹ کر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عاقل بالغ انسان ہے اگر اس پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے، یعنی ہر ذمہ دار انسان پر کوئی نہ کوئی حق ضرور ہوتا ہے۔ اگر والد ہے تو اس کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، اولاد ہے تو اس کے ذمے والد کے حقوق ہیں۔ بالکل اسی طرح استاد اور شاگرد کا بھی معاملہ ہے، اور بالکل اسی طرح شیخ مرید حتیٰ کہ نبی اور امتی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ امت کے کچھ حقوق نبی کے ذمہ ہوتے ہیں اور نبی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو امت کے ذمہ ہوتے ہیں، جو امت نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، وہ حقوق جو امت کے ان کے ذمے تھے، ان کا تذکرہ کیا۔ یتلو علیہم آیات، قرآن پڑھ کے سنانا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور امت کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا۔
یہ نبی کے ذمہ حقوق ہے امت. اور اسی طرح اگر ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ تقریباً 5 حقوق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، ان میں سے صرف ایک حق پر بات کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ محبت کی، وفا کی، اس حق کو احسن طریقے سے ادا کیا. اور پھر اس کا دوسرا جو رخ ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے کہ کیا آج امت پر جو حق ہے کہ نبی سے بھی محبت کرے، امت اس حق کو ادا کر رہی ہے یا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق کو احسن طریقے سے انجام دیا. دلیل سن 10 ہجری حجۃ الوداع کا موقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انتم تسألون عنی، اے میرے صحابہ قیامت میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا نبی نے تم تک حقوق پہنچائے تھے؟ فما انتم قائلون، تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا. قالوا نشهد انك بلغت واديت ونصحت. صحابہ نے جواب دیا اس موقع پر اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں یا دیں گے کہ آپ نے ہم تک تبلیغ کر دی، اللہ کے احکامات کو ہو بہو ہم تک پہنچا دیا، خیر خواہی کا جو فریضہ تھا آپ نے سر انجام دے دیا. پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ امت کے جتنے بھی حقوق تھے حضور ان کو ادا کرتے گئے. چونکہ ہم ایک حق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، محبت کے بارے میں، اس پر ذرا سرسری سی نظر ڈالتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں طائف کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضور انہی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کے علاقے میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. تو انہوں نے کیا رویہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ نعلین مبارک خون سے بھر گئے، اور اختیار بھی دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں اور فرمائیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ہم تباہ کریں. لیکن حضور نے کیا جواب دیا؟ اپنے نعلین خون سے بھر گئے لیکن اس بستی پر عذاب کی اجازت نہیں دی. یہ امت سے محبت، یہ وہ جو حق تھا امت کا نبی پر اس کو ادا کیا. وہ مکے کی وادی میں گلیوں میں حضور کو تکالیف پہنچانے والے، جب فتح مکہ کا موقع آیا سب ڈرے ہوئے تھے کہ آج ان کے عروج کا دن ہے اور آج ہماری خیر نہیں. کوئی کہاں پناہ لے رہا ہے، کوئی کہاں پناہ لے رہا ہے. لیکن وہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو ادا کیا اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا. یہ امت کا حق ادا کر رہے. اور لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا اختیار دیا جاتا ہے جو وہ مانگے تو وہ قبول کی جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے کہ قیامت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں.
اس دعا کو اپنی اولاد کے لیے بچا کر رکھ سکتے تھے، اس دعا کو اپنی ازواج کے لیے بچا کر رکھ سکتے تھے، دنیا میں مانگ سکتے تھے، لیکن اپنی امت کی محبت میں اس دعا کو قیامت میں کے لیے بچا کر رکھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور اپنی امت سے محبت کا حق ادا کر رہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تہجد کے لیے نیت باندھی، قرات شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادک، کہ اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو دے سکتے، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے اللہ اگر آپ ان کی بخشش کر دیتے، اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ تو گنہگار تھے، ان کی بخشش کیوں کری۔ جب اس آیت پر پہنچے تو صبح تک، طلوع سحر تک اس آیت کو اپنی امت کے لیے پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور دنیا کی زندگی میں اپنی امت سے محبت کا حق ادا کر رہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جی مجھے قرآن دوسروں سے سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دوزانوں بیٹھ کے نظریں جھکا کر سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اس وقت کیا حالت ہوگی قیامت میں کہ جب ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کو لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر آپ کو آپ کی امت کے یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہم گواہ بنا کر لائیں گے، آپ گواہی دیں گے اے اللہ میں نے تو تبلیغ آپ کا قرآن احکامات فرمان پہنچا دیے تھے، انہوں نے ہی قبول نہیں کیے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ۔ فرماتے ہیں میں رک گیا، لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ سوال یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضور کی بخشش کا اعلان نہیں تھا؟ کیا حضور کے لیے جنت نہیں تھی؟ پھر یہ ہر موقع پر کس کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی کتنی تیز ہوتی ہے۔ وہ 10 ہجری، وہ تپتا ہوا صحرا، وہ بھڑکتا ہوا سورج، کئی گھنٹے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر کس کے لیے دعائیں کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مواقع ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم اگر کسی بڑے کا وقت لیں، اس وزیر اعظم کا ہم نے وقت لے لیا، ہم اس کے پاس چلے گئے، چند منٹ کا وقت ہے اور ہم کوشش یہی کریں گے ہماری اپنی ذاتی جتنی باتیں ہیں وہ کر لیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضور کو معراج نصیب کی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے تو ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی عبادتیں جو ساری ہیں وہ اے اللہ آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت اور سلام ہے۔ لیکن فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی رحمت برکت میں اپنی امت کو بھی سمیٹ لیا اور فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کی سلامتی ہم پر ہو اور آپ کے نیک بندوں پر۔ یہ جملہ کہہ کر اپنی امت کو بھی شامل کر لیا۔ وہ شخصیت جو 7 آسمانوں کے پار جا کر اپنی امت کو نہیں بھول رہی، لیکن آج وہ امت اس نبی کو بھول چکی تھی۔ اور اسی طرح یہ تو دنیا کی، قیامت میں اب جب انسان پیاسے ہوں گے، سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت اپنے حوض کوثر سے ٹھنڈا پانی اپنی امت کو پلانے والے کون ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام وہ واقعات، یہ تمام وہ مرحلے کہ حضور اپنی امت سے وفا کر رہے، حضور اپنی امت کی فکر کر رہے۔ اور جب جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 رسیوں سے جہنم کو باندھا ہو، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، اور اس کی وحشت اور دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم کو دیکھ کر تمام مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ جب انہیں ہلکی سی ہوش آئے گی تو ان کے کانوں میں صدا پڑے گی، یا رب امتی۔ تو وہ دائیں بائیں دیکھیں گے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہے، انبیاء کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے کہ اس عالم میں بھی یا رب امتی کی صدا لگا رہی ہے؟ جب وہ دیکھیں گے تو وہ میرے اور آپ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے ستون کو تھامے میرے اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ قیامت میں امت کے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، سفارش اور شفاعت کر کے جہنم سے بچا کر جنت کی دعا ان کے لیے کون کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حق تھا حضور پہ کہ امت سے وفا، امت سے محبت، امت کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ۔ یہ حضور کی زندگی میں سے چند واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ حضور اپنی امت سے وفا کر کے گئے، حضور اپنی امت سے محبت کر کے گئے۔ لیکن امت پر بھی نبی کے حقوق ہوا کرتے ہیں، نبی پر ایمان لانا، نبی سے محبت کرنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا، نبی سے نفرت اور نبی کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ تمام حقوق ہیں جو امت پر نبی کی۔ چونکہ آج ہم بات صرف ایک حق کے بارے میں کر رہے ہیں، تو آج مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، ادراک اور فہم و بصیرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا امت آج اس حق کو ادا کر رہی ہے؟ ہم حضور سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہماری زندگیاں حضور کی محبت سے خالی۔ ہم نام کی محبت کرتے ہیں، ہم کام کی محبت نہیں کرتے۔ ہمارے شادی بیاہ، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا حلیہ، ہمارے زندگی کا ایک ایک عمل اگر ان کی زندگی،
ان کی سنت ان کی سیرت کے مطابق ہوگا تو تب حضور سے کامل محبت ہے۔ اگر ہمارا رویہ، اخلاق، اعمال، ہماری زندگی ان کی سنت سے خالی ہے، ہمارے دل ان کی محبت سے معمور نہیں ہے، تو یہ ہماری صرف نام کی محبت ہے، کام کی محبت نہیں۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال مصطفیٰ ہو، جس کا قال مصطفیٰ، جس کی حالت یہ بتائے کہ یہ ان کا امتی جا رہا ہے، جس کی باتیں ان کی باتیں ہوں، جس کا دیکھنا ان کا دیکھنا ہو، جس کا چلنا ان کا چلنا ہو، وہی ان کا محبوب شمار کیا جائے گا۔ آج ہم تمنا تو کرتے ہیں کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس دور کے لائق بھی تھے یا نہیں؟ نہ خوشی اچھی ہے دل، نہ ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اصل بات یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس دور کے لائق ہی نہ تھے۔ اگر ہم اس دور میں اٹھائے جاتے، نہ جانے ہم کن صفوں میں کھڑے ہوتے۔ ایک شخص یہی تمنا کیا کرتا تھا، خواب دیکھی اس نے کہ گاڑی چلا رہا ہے اور ساتھ والی نشست پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ پہاڑی آ گئی اور گاڑی میں کوئی مسئلہ بنا تو گاڑی پیچھے کو آنا شروع ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے بریک لگانے کی کوشش کی، مجھ سے گاڑی نہ رکی، میں فوراً پیچھے ساتھ چاروں خلفاء بھی سوار ہیں، میں فوراً گاڑی سے اترا اور اینٹ پتھر کی تلاش میں دوڑنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا اینٹ اور پتھر مل جائے کہ میں گاڑی کے ٹائروں کے نیچے رکھ کر گاڑی کو محفوظ کر دوں۔ کہہ رہا مجھے کوئی قریب میں پتھر نہیں ملا، میں تھوڑا دور چلا گیا اور میں جا کر پتھر لایا اور گاڑی میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ چاروں خلفاء نے اپنا سر چاروں ٹائروں کے نیچے دے کر گاڑی کو روک رکھا۔ جب کسی عالم سے تعبیر پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ وہ گاڑی شریعت کی گاڑی تھی، اس شریعت کے رہنما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس شریعت کے لیے قربانی دینے والے وہ صحابہ تھے، میں اور آپ اس شریعت کے لائق نہ تھے، اس لیے ہم پتھر ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، وہ صحابہ اس دور کے لائق تھے، انہوں نے سر کی بازی دے کر شریعت کو بنایا۔ تو ہم محبت کا نام تو لیتے ہیں، ہمیں یہ جائزہ لینا ہے اپنی زندگی کا، کیا ہم حقیقی محبت کرتے ہیں یا ہماری محبت صرف نام کی؟ ہم میں سے دعوے دار کہ میں حضور سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں حضور سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں مدینہ چلے جاؤں ان کی جالیوں کو تھام لوں، میں ان کے زیادہ قریب ہوں گا۔ ان کی جالیوں کے قریب بیٹھ جانا یہ ان کے قربت کا معیار نہیں۔ اگر ایک شخص روزے مبارک کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا دل ان کی محبت سے خالی، اس کی زندگی ان کے طور طریقے سے خالی ہے، وہ ان کے قریب نہیں، اسے حضور کی توجہات حاصل نہیں۔ ایک شخص دنیا کے دوسرے کونے میں ہے لیکن زندگی سنت کے مطابق گزارتا ہے، اپنی حضور کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، حقیقت میں یہ شخص بظاہر تو دور ہے، حقیقت میں یہ ان کے قریب ہے۔ امین گیلانی نے یہی کہا تھا، بجا تم نے کہا کہ وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں، جہاں ہوں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اپنے گھر میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریے، ہم حضور کے قریب ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم وہ حق ادا کرنے والے ہوں گے جو امت پر حق ہے کہ حضور سے محبت کرنا۔ اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے ہم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین. حضور نے فرمایا اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ. اور یہ ایک پہلو علیحدہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح حضور سے محبت کی. اگر وہ واقعات سنانے شروع کیے جائیں تو وقت بہت کم. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے حضور تو ہم سے وفا کر گئے، حضور تو اپنا حق ادا کر گئے، ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ جیسے حضور نے خطبے میں فرمایا تھا اے صحابہ تم سے کل تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے حق ادا کیا یا نہیں. اگر ہم سے پوچھ لیا گیا قیامت میں تم نے حضور سے محبت کا حق ادا کیا یا نہیں، کیا جواب دے؟ تو ان کی جالیوں تک پہنچ جانا یہ محبت کا معیار نہیں. محبت تو یہ ہے کہ اپنے دل میں ان کی تعلیمات کو بسا لینا. بڑے بد نصیب ٹھہرے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. ہم ان کے در تک تو پہنچ جاتے ہیں، ان کی جالیوں کو تو تھام لیتے ہیں، روزے کی تصویر کھینچ کر اسٹیٹس پر تو لگا لیتے ہیں. ہم وہاں سے آ کر یہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں اس نے حج کیا ہوا ہے، اس نے عمرہ کیا ہوا ہے، اس نے کئی عمرے کیے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر دل میں ان کی محبت، اگر اعمال میں ان کا حلیہ، اگر کردار میں ان کے اخلاق، اگر طور طریقے چلن میں ان کی سنت ہے تو تب ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ ہم ان سے محبت کرنے والے نہیں. اور آپ خود سوچئے اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد کا بھی حق ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے. حضور نے ہم سے محبت کی، حضور نے حق ادا کیا تو ہم ان کا یہ حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ یہ سوچیں اس بچے کو میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بڑا کیا ہے، اگر وہ کل کو آپ کی بات نہ مانے، اگر وہ کل کو آپ کے سامنے بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، آپ کی بات کو نہ مانے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت افراد، ہماری اولاد ہم سے محبت کرنے والی بن جائے تو ہمیں ان سے محبت کرنا ہوگا. یہ میں نے بات ویسے ہی نہیں کہتی، قرآن میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اللہ کے رسول فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کریں گے. اور جب اللہ خود محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ جبرائیل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ وہ میری بات کا پوائنٹ کہ اگر آپ نے حضور کی اتباع کر کے، اگر آپ نے حضور سے محبت کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لی، آسمان والے بھی آپ سے محبت کریں گے، جبرائیل بھی آپ سے محبت کریں گے، اور زمین والے بھی آپ سے محبت کریں گے، اور زمین والوں میں آپ کے ماتحت افراد اور آپ کی اولاد بھی شامل ہیں. اور یہ وہ میری بات کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارے ماتحت افراد، ہماری اولادیں ہم سے محبت کرے، ہماری متبع بن جائیں تو ہمیں حضور کی محبت حاصل کرنا ہوگی، ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہوگی. تو آج کے اس
مختصر سی عرض کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کے ذمے نبی کے حق ہوا کرتے ہیں اور نبی کے ذمے امت کے حقوق ہوا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت ہو، وہ قرآن کی تعلیم ہو، وہ تزکیہ نفس ہو، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ہو، اپنے تمام حقوق کو ادا کر گئے. لیکن فکر میں نے اور آپ نے کرنی ہے. ہم پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا ہے ہمیں مزید ترقی کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کل کو اگر پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.